ایج ود فریحہ ادریس. تحریک انصاف 9 اپریل 2022 کے بعد سے سیاسی بھنور میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلا شبہ عمران خان اور ان کی جماعت کی مقبولیت اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو پبلک پاپولیرٹی ہے اس میں عمران خان سب سے آگے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا جو واضح اظہار ہے وہ حالیہ سرویز آپ دیکھیں جو بھی آیا ہے ان کی رپورٹ سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. چند ہفتے قبل IRIS کا سروے سامنے آیا جس میں عمران خان کی مقبولیت 50% تھی, نواز شریف کی مقبولیت 18%, آصف علی زرداری صاحب کی 1%, جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی مقبولیت اس سروے کے مطابق 0 پر پہنچ گئی تھی. آج گیلپ پاکستان کا سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق عمران خان ابھی بھی سب سے مقبول لیڈر ہیں. ان کی مقبولیت 61% ہے. دوسروں کو تھوڑا تھوڑا ریلیف ملا ہے, ان کی مقبولیت تھوڑی اوپر ہونا شروع ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کی مقبولیت 36%, آصف زرداری 27% اور شہباز شریف کی 32% ہے. ان سروے رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نہ صرف اب بھی پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر ہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں تمام مل بھی جائیں, آپ ان کی دیکھ لیجیے ریزلٹ, پھر بھی ان کی مقبولیت کو بیٹ نہیں کر سکتی. اس مقبولیت کے باوجود عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی مشکلات ہیں کہ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان پر کوئی نیا مقدمہ قائم نہیں ہو جاتا. آپ کہہ سکتے ہیں ایوری نیو ڈے اٹس اے نیو کیس. عمران خان کو اس وقت کن کن مقدمات کا سامنا ہے, ایک نظر کوئک ڈالتے ہیں. عمران خان پر مقدمات کی تعداد 76 ہو چکی. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر فرد جرم عائد ہونا ہے. اثاثوں میں مبینہ بیٹی چھپانے کے جرم میں نااہلی کیس کا سامنا ہے. ایڈیشنل جج کو دھمکی دینے, دہشت گردی پھیلانے, اثاثے چھپانے سمیت متعدد سنگین جرائم میں مقدمات کا سامنا ہے. پیمرا نے عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری سمیت تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی دہشت گردی, کار سرکار میں مداخلت سمیت متعدد مقدمات کا سامنا کری ہے. شیخ رشید صاحب بھی مقدمات کا سامنا کرے ہیں, جیل سے ہو کر آ چکے ہیں, اور اب گرفتاری کے حوالے سے بھی مختلف بیانات ہم سن رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شیخ صاحب, یہ لگ رہا ہے کہ مشکلات, ویسے تو کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں, لیکن یہ آسان ہوتی نظر نہیں آ رہی, مشکل ہی ہوتی نظر آ رہی ہیں. انشاءاللہ آسان ہوگی, راستہ نکلے گا. پاکستان کی سلامتی کا نہ سوال ہے, پاکستان کی بقا کا سوال ہے, غریب کی زندگی کا سوال ہے, اور ہمارے قومی معاملات پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کا یہ تقاضا ہے, اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں. میں کل کے بعد زیادہ پر امید ہوں. میں تو ممکن ہے کہ یہ دونوں الیکشن کو بھی اکٹھے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ملک الیکشن کی طرف جائے گا. ورنہ جس طرف یہ جا رہا ہے, جس طرح یہ ناکام ہو رہے ہیں, جس طرح آج بھی IMF نے ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے, میں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں تو شیڈیول میں ہی شامل نہیں ہے, سو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. کوئی پڑوسی ملک ہماری مدد نہیں کر رہا, اور 24 کروڑ کی ایٹامک فورس ملک کے ساتھ اس قسم کی سینہ زوری کی جا رہی ہے, جبر کیا جا رہا ہے, اور اکڑ اور دھونس اور دھاندلی کی فضا بنائی جا رہی ہے. یہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا جلد یا بدیر, اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہم اس ملک میں. کیونکہ آپ نے آج ہی کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں, کچھ ہم آگے جائیں کچھ وہ پیچھے آئیں. سو کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ جی, کل سے بات چیت ہو رہی ہے, کل سے یہ بات چیت چلی ہے. کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے اس پر نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کل 24 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بات چیت چلی ہے, اور 10-15 تاریخ تک دیکھیں یہ بات چیت کہاں پہنچتی ہے, لیکن یہ بات چیت چلی ہے. اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صوبوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور سارے ملک میں بھی اکٹھے الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ بات چیت کل سے چل رہی ہے. رائٹ. سو الیکشن شیڈیول جو 54 دن کا ہوتا ہے, پنجاب میں الیکشن کی جو تاریخ دی گئی ہے اس کے مطابق آج تو آخری دن تھا, ابھی تک شیڈیول جاری نہیں ہوا. یہ بات چیت کی وجہ سے رکا ہوا یہ معاملہ, یا الیکشن کمیشن آپ کے خیال سے الیکشن کرانے میں پوری طریقے سے سنجیدہ ہے؟
بات چیت کی وجہ سے تو یہ نہیں رکا ہوا. یہ ان کو آج الیکشن شیڈیول دینا چاہیے. کل یہ تیار تھے, کل انہوں نے میٹنگ کی, آج یہ الیکشن شیڈیول نہیں دے رہے تو پھر دال میں کالا ہے اور پھر ان کی نیت نہیں ہے. یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور اس اور ہونے میں اس ملک کی زیادہ تباہی اور بربادی ہے, معیشت کی زیادہ تباہی اور بربادی ہے, اور ان حکمرانوں کے لیے اور برا وقت ہوگا اگر یہ آج بھی شیڈیول یا کل تک جاری نہیں ہوتا. کچھ اور میں کیا ہوگا؟ نئی سیاسی جماعت کی خبریں آ رہی ہیں, آپ نے تو کنفرم کیا کہ پیٹریوٹ جماعت کا ذکر ہے. اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے یا نیشنل گورنمنٹ؟ کچھ اور سے کیا مطلب؟ ہر قسم کی افواہیں ہیں ملک میں. ملک افواہوں کی زد میں ہے اور افواہوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجہ تو ضرور ہوتی ہے. اور ٹائم تھوڑا ہے, مقابلہ سخت ہے, اور دیکھیں 8, 10, 15 دن میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور فیصلے ہونے میں زیادہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. پر شیخ صاحب, ایک ہمارے کسی سورس نے ہمیں بتایا پی ایم ایل این کے کہ اگر نیشنل گورنمنٹ آئی تو گورنمنٹ کی مرضی سے ہی آنی ہے وہ, یا سائلنٹ نوڈ کہہ لیں, تو آپ ایگری کریں؟ آپ خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہونا ہے تو پھر انہی کی مرضی سے آنی ہے جن کی مرضی سے آنی ہے. یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں کہ آج انہوں نے نیب کو بھی زیادہ اختیارات دیے ہیں اور سمری جو ہے رات کو کیبنٹ میں نہیں لے کے گئے, سرکولیشن میں کرائی گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا ہے. پھر سارے لوگ پھنسیں گے, سارے لوگ مارے جائیں گے, سارے لوگ ٹریپ ہوں گے اور سب لوگ جو ہیں اس کی زد میں آئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ الیکشن کا راستہ نکلے. سب سے زیادہ تباہی نون لیگ کی ہوگی. آصف زرداری نے تو آج کہہ دیا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں اور میں تیر کے نشان پہ لڑ لوں گا. آج وہ بہاڑی کے کہاں پہ کمپین پہ وہ بھی نکلے ہیں اور مریم صاحبہ بھی طریقے سلیقے سے کمپین پہ ہیں. اور اب الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو وہ کیا فیصلے کرتا ہے, وہ اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے. ورنہ سپریم کورٹ پاکستان کی آخری اور بڑی اور ذمہ دار اور محب وطن عدالت ہی پھر فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ان لوگوں کو آرٹیکل 6 میں کھڑا کرنا ہے یا عدالت کے کٹہری میں کھڑا کرنا ہے, یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گا. آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا ذکر کیا, آپ کو تو سلام بھجوایا انہوں نے, آپ نے شاید انصار عباسی صاحب کی سٹوری دیکھی ہو. وعلیکم السلام. آگے بھی میں تو یہی کہوں گا کہ راجہ صاحب الیکشن کرائیں اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عزت پائیں, اور ساری قوم کی خواہش ہے. کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو غیر آئینی ہے, کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو غیر قانونی ہے. آئین اور قانون کے حد میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 30 اپریل کو اس کی پنجاب میں ڈیٹ رکھی ہے, اور اس میں اب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کسی گڑے کا باعث تو بن سکتی ہے. آگے کھائی ہے, پیچھے گڑا ہے. انتخاب آپ نے کرنا ہے, جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں الیکشن ہے, اور راجہ صاحب الیکشن کروائیں. یہی میرا وعلیکم السلام کے ساتھ ان کو جواب ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پرانی یادوں کا کچھ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ سے آ کے یاد کریں آپ مجھے کیا کہتے تھے. یہ انہوں نے کہا ہے, کچھ ہمیں بھی بتائیں کیا کہتے تھے آپ ان کو کیبنٹ؟ میں کچھ نہیں کہتا تھا, کچھ نہیں کہتا تھا. میں ایسا وزیر نہیں ہوں. میں جس کو کہتا تھا اس کا نام پرائم منسٹر ہے اور اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتا تھا. ان کو میں کبھی نہیں ملا, وزیر بننے کے بعد میں کبھی نہیں ملا. اوکے, سو یہ پھر انہوں نے آپ کے خیال سے ایسے ہی آپ ایک میسج بھجوا دیا ہے؟ ایسے ہی ہوائی فائر کیا. کیبنٹ کے بعد کیا کہتا تھا وہ مجھے ملنے آتے ہوں تو میں نہیں گیا کبھی. اوکے, سو میں نے الیکشن آفس کی سیڑھیاں کبھی نہیں چڑھی, ان کے گھر بھی کبھی نہیں گیا. یہ اس وقت کی بات کریں جب سیکرٹری تھے, اس وقت کی بات کریں, وہ اس وقت کی بات کر رہے ہوں گے جو بات میں کیبنٹ کے 1 سال میرے خیال ہے میرے پاس رہے یا 1.5 سال رہے ہیں, تو بات تو میں کیبنٹ کے اندر بھی کھل کے کرتا تھا. میں تو ڈکی چھپی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. لیکن کچھ باتیں ہم سیکھتے بھی ہیں لائف میں. ہم کئی دفعہ کوئی باتیں کہتے ہیں, بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی. اور میرے خیال سے پچھلے 1 سال میں تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ایسے حقائق پتہ چلے ہیں جو پہلے نہیں پتہ تھے. آپ کا بھی کوئی مائنڈ چینج ہوا ہے پچھلے 1 سال میں کچھ معاملات پر؟ نہیں, میں 10 مہینوں سے بالکل میں ون سائیڈڈ ہوں. اور جس دن سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور جب میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اب بھی میری آنکھیں پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے,
3 سوا 3 گھنٹے 3 بجے صبح سے لے کے سوا 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک. تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس جد و جہد میں جب یہ اس سیاسی لڑائی میں اور غریب کی جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اور ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ وہیں کھڑا ہے. سو یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے, اتنا مسئلہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ ویسے کہ کوئی مدد نہ کرے ان کی؟ ڈرتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں. اس نے کل کہا کہ میں معاف کرتا ہوں, لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا. اس کی اکثریت راجن پور کے الیکشن کو میں نے کلوزلی واچ کیا ہے. میں پہلے کافی پریشان تھا کہ راجن پور میں کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا ہی نہیں دکھائی دیتا تھا, اور سرداروں کا علاقہ ہے, ادھر بھی لگا رہی تھے ادھر بھی لگا رہی تھے. لیکن کمال کر دیا, دیہات کی عورتیں ایک دم صبح نکلی ہیں. میری بڑی کلوز واچ تھی. اتنی زبردست لوگوں میں شعور آیا کہ صبح کے وقت عورتیں نکلی ہیں اور 35-38 ہزار سے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو جتا دیا. سارے ووٹ ملا کے اس کے 35 سے 40 ہزار ووٹ زیادہ ہے, اور نہ کسی نے جھنڈا لگایا, نہ نعرہ مارا, نہ جلوس نکلا, نہ کمپین ہوئی, اور آ کے انہوں نے ٹھپا لگایا عمران خان کے ووٹ پہ. سو کمنگ بیک ٹو الیکشن کمیشن, آپ کے خیال سے کچھ بات چیت, جیسے بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوتی ہے, کسی کو خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اور الیکشن کمیشن کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بالکل. کوئی غلط فہمیاں دور ہو. دیکھو جی, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان سے ملاقات اور بات چیت کی عمران خان نے کہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ کل سے بات چیت چلی ہے, یہ رستے میں ٹوٹ جاتی ہے تڑک کر کے, تو یہ اس کا فیصلہ بھی 15-16 مارچ تک آ جائے گا. اور اگر نہیں کچھ ہونا اور جوڑوں کراٹے ہونے ہیں اور بینکاک کے شعلے ہونے ہیں اور بغداد کی راتیں ہونے ہیں, تو وہ بھی پھر ہو جائے گی, پھر اس میں بھی کیا دیر ہے. لیکن جو بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے اس میں تو پھر آج ایک آپ سمجھیں کہ تھوڑی سی دوری آئی ہے. وہاں سے خبریں آئیں جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے بزنس مین کے ساتھ, کہ کہا گیا ہمیں ملاقات کا, ہم نے کہا کہ نہیں آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں. آپ بھی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ملاقات کا. خان صاحب نے جو جرنلسٹ سے بات کی اس میں تو تاثر آیا کہ خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں ملاقات, تو حقیقت کیا ہے پھر؟ ہمیں ملاقات کرنی چاہیے, ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاقات ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, پھر اس باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں تو کوئی نتیجے نکلتے ہیں. اگر آپ اپنی جگہ پڑے رہیں اور وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں تو پھر تو جوڈو کراٹے ہی ہے. سو میرے خیال میں مذاکرات کے دروازے کھلنے چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں گو کہ مجھے شہر بھی یاد نہیں کہاں کہاں کیسز میں ہوں, سرگودا سے لے کے بلوچستان سے لے کے اور کراچی تک, اور 18 کو بھی میرا کیس ہے, 20 کو بھی کیس ہے, 21 کو بھی کیس ہے, اور سسرال جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں بات چیت کا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں سے اور فوج سے بات چیت کرنی چاہیے اور ایک الیکشن کی ڈیٹ لینی چاہیے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے نئے آرمی چیف سے؟ نہیں, میری کسی آرمی کے آدمی سے, آرمی چیف تو بہت بڑی پوسٹ ہے, کسی میری کرنل سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ان 10 مہینوں میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی ہونی چاہیے. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملاقاتوں میں آئیں اور پرائم منسٹر سے ملاقات کر لیں خان صاحب, تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کی ملاقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, الیکشن کی ڈیٹ پر بیٹھنے کے لیے عمران خان تیار ہے. اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے اور صرف آپ نے اس کو خراب کرنا ہے اور اس کے امیج کو افیکٹ کرنا ہے, اس کے وقار کو نظر انداز کرنا ہے اور اس کی رسپیکٹ پہ اثر ڈالنا ہے, تو پھر عمران خان کی طرف سے نہ آئے. کیونکہ میں کل ان کو ملا ہوں, مجھے آج پنڈی ہونا تھا, میرے کیسز لگ رہے ہیں 18 تاریخ سے, اور اگلے ماہ کی 4 تاریخ تک میرے کیسز ہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کل ریڈی ہے اور آپ کا رہنا یہاں اچھا ہوگا اگر آپ رہیں, تو میں ان کی وجہ سے کل عمران خان جو ریلی لاہور کی نکال رہے ہیں اس میں شامل ہوں گا, اور وہاں سے پھر میں گھر چلا جاؤں. جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے, بالکل بند گلی میں سیاست نظر آ رہی ہے, شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مداخلت سے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں, یا وہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے بیچ میں؟ دیکھیں, ہم سنتے آ رہے ہیں اسی طرح کوئی نہیں آنا چاہتا. سارے پاکستان 75 سال میں سب لوگ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. سب یہی کہتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ
ہم نہیں ہیں، ہم نہیں آنا چاہتے. ان کو آنا چاہیے. یہ ملک ان کا ہے، قومی سلامتی کی ذمہ داری ان کی ہے. اگر معیشت جس طرح ڈاواں ڈول اور گر رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے اور کوئی بڑا بوجھ اور بڑا دباؤ ان پر آ گیا تو پھر عوام کی حمایت سے ہی وہ دباؤ اور وہ بوجھ جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا. یہ اطلاعات آئیں کہ جان بوجھ کر آپ کو دھکا بھی دیا گیا، سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، آپ کی طبیعت ناساز تھی، لیکن یہ جو اس قدر اس حد تک آپ نے پریشر لیا، کیوں لیا؟ آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں کچھ عرصے کے لیے بیک آف ہو جاتا ہوں. کافی لوگ ہوئے ہیں بیک آف اس وقت. پاکستان میں جتنے لوگوں نے قید کاٹی ہے سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے، اور میں نے کورٹ مارشل بھی آرمی کا سہا ہے. اس پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہو. اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گی کہ جس محلے میں میں رہتا تھا، میرا جو کونسلر تھے اشرف سینڈو صاحب اور ان کے جو بیٹے تھے جنرل حامد، لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب، اور جس جیل میں نے اسکول ٹیچر تھا، 5ویں کو پڑھاتا تھا، تو سپرینٹینڈنٹ نے مجھے کہا کہ یار میرے بیٹے کو بھی پڑھایا کرو شیخ رشید. جب میں نے جیل میں ان کے بیٹے کو بھی پڑھانا شروع کیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ میں فیڈرل منسٹر بن رہا تھا تو وہ بیٹا جس کو میں پڑھاتا تھا وہ ملٹری سیکرٹری تھا، لیفٹیننٹ جنرل شفقات تھا. اس نے مشرف کو کہا جی دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک قیدیوں کا ٹیچر جو ہے وہ وزیر بن رہا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کا ملٹری سیکرٹری بن رہا ہے. تو مشرف کو یہ یقین نہیں آیا. اس نے کہا یہ تو نالائق ہے، اس سے پڑھ کر تم نے. اس نے کہا جی 5ویں جماعت میں تھا میں جب یہ مجھے پڑھایا کرتا تھا. اللہ کے کام بڑے عجیب ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے عظیم ہیں. اللہ نے مجھے ہمت دی. میں آگے سے بھی بہت بہادر ہوں، مجھے نظر نہ لگ جائے. میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھیلنا جانتا ہوں اور میں موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھیننا جانتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور میں بزدلی کے دن نہیں پیدا ہوا. میں نے تو ختم نبوت میں سال جیل کاٹ لی تھی، حالانکہ میں کوئی مولوی نہیں تھا یا مدرسے کا طالب علم نہیں تھا. کڑیاں والا قتل کیس میں چودھری پرویز الہی صاحب، آج ان کے شہر میں ہوں میں، ان کی ضمانت تو اگلے دن ہو گئی. میں بھیرا اور چک جھمرا اور میاں والی اور جنگ میں دھکے کھاٹتا رہا. اور کچی کوٹھی کے کیس میں بھی ایسے ہوا کہ بڑے لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ہم ورکر کلاس تھے اس وقت اور ہم دھکے کھاتے رہے سال 1.5 سال. جوانی کے 7-8 سال ہم نے نظر کیے ہیں اس سیاست کی. لیکن جس وقت آپ جیل میں تھے تو سلوک کیسا تھا؟ کافی لوگوں نے آ کے بتایا کہ کافی برا سلوک ہوا، فرائنگ پین بھی نہیں ملا. آپ کو فرائنگ پین ملا کپڑے استری کرنے کے لیے؟ میرے کپڑے استری ہو کے آتے تھے کیونکہ میرے سسرال کا گھر تھا. سسرال کو بڑی فکر تھی. میرے ڈرائی کلین کپڑے آتے تھے اور سگار فریش ملتا تھا مجھے. اور گھی میں لے کے گیا تھا 7 دیسی. صبح دال کو تڑکا لگواتا تھا اور فل پراٹھا دیسی گھی کا کھاتا تھا. 3 کلو وزن بڑھا کے آیا. جب میں جیل میں داخل ہوا 16 دن پہلے تو میرا 100 کلو وزن تھا. جب 16 دن باہر نکلا تو 103 کلو وزن تھا. رائٹ. خدا نہ خواستہ دوبارہ تو نہیں سسرال یاد کرے گی آپ کو؟ ان کا سلوک اچھا تو نہیں تھا. اگر آ گیا تو خیر ہے، دل تو نہیں میرا کرتا، لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. برے وقت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن آ جائے تو پھر آ جائے. پھر اگر جو آئی نو آپ کے ساتھ وہاں سلوک بھی برا ہو رہا تھا، جیل میں انسان ویسی جذباتی ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے باتیں کی بلاول بھٹو اور اسد زرداری صاحب کے حوالے سے وہ شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی نہیں. کل بھی انہوں نے مجھے تھریٹ کیا. کوئی بات نہیں. میں نے بھی پرچہ لکھایا کہ اگر میں مارا جاؤں تو آصف زرداری اور شہباز اور رانا ثنا، یہ 5 آدمیوں کے نام میں نے تھانہ اپنے وارث خانے میں لکھائے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ میرا تو کوئی FIR دینے والا بھی نہیں. میں تو اکیلا آدمی ہوں اس دنیا میں. اور وہ مجھے یہی سارے کہتے تھے کہ آپ جو ہیں. میں نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں ان سب کے لیے. خان صاحب کے حوالے سے ایک تاثر بنا رہی ہے PMLN کی سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر مریم نواز بھی بار بار بات کر رہی ہیں، ٹویٹ کر رہی ہیں کہ خان صاحب ڈر رہے ہیں جیل جانے سے. اپنی ٹیم کو تو بھیجا، خود وہ گھبرا رہے ہیں. آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے خیال سے گھبرا رہے ہیں جیل جانے سے؟ میں نے تو جتنا خوشگل اس کو دیکھا کبھی نہیں دیکھا. اچھا. میں 126 دن کے کنٹینر پر اس کے ساتھ رہا ہوں اور کل 45 یا 40 منٹ رہا ہوں اس کے ساتھ. کل بھی ہوں گا کیونکہ اس کی خواہش پہ میں یہاں رہ رہا ہوں، ورنہ کل کی ریلی میں
میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوش عمران خان کو نہیں دیکھا جتنا کل دیکھا ہے. گرفتاری اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 10-12 سال سے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. گو پاکستان میں چل ہی جھوٹ رہا ہے کہ میں آ کے رونا پٹنا شروع کر دوں کہ میں نے آتے سار بیان دیا کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے بدتمیزی نہیں کی, کسی نے میرے سے بری زبان استعمال نہیں کی. 3 گھنٹے انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے, وہ پولیس کے بارے میں نہیں کی, وہ صرف یہی کی ہے کہ شاید میں کمزور پڑ چکا ہوں عمر کے اس حصے میں اور میں خان کا ساتھ چھوڑ دوں گا. میں نے کہا میں اقتدار میں ساتھ چھوڑ سکتا ہوں, اس وقت ساتھ نہیں چھوڑوں گا, جو کرنا ہے تم نے کر لو. پھر میرے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا. 2 فون تھے ان کے پاس, میرے تھے 5 میرے 3 ملازموں کے بھی. انہوں نے کہا ان کا پاسورڈ دے دو, میں نے ان کا پاسورڈ دے دیا. میں نے کہا اس میں سے کیا نکلنا ہے. اور ایک سامان میرا گاڑیاں ملی ہیں مجھے آپ پارا سے, اور ایک ایسے آدمی کو لگایا گیا میرے اوپر جو خود اشفاق بڑیچ جو ہے وہ ہیروئن اور حشیش کے کیسوں میں اسلام آباد میں شہرت رکھتا ہے. بستر مجھے ملا تھانہ انڈسٹریل ایریا سے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. باقی سامان اسلحہ مجھے ملا ہے مری سے, اور 18 کو پھر وہاں اسلحے والی جگہ پہ جانا ہے. اور باقی سامان مجھے ملا تھانہ سیکریٹریٹ سے. بندہ میں ایک تھا, کیس انہوں نے سارے پاکستان میں کیے ہوئے. کیا فرق پڑتا ہے جی. فرسٹ کلاس روٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, فرسٹ کلاس روٹی دی ہے, دیسی گھی کا تڑکا لگایا ہے اندر. اور 100 کلو وزن جب داخل ہوا انہوں نے وزن کیا تو 100 کلو تھا, جب جیل سے نکلا تو 103 کلو تھا. اوکے, تو شیخ صاحب آپ تو بڑے ہائی اسپرٹس میں ہیں جیل کے حوالے سے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. شیخ رشید ہماری مہمان ہیں. شیخ صاحب, آپ وہ واحد وزیر تھے جو حکومت میں ہو کر بار بار آواز اٹھاتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, خان صاحب تکلیف میں ہیں لوگ, کچھ کریں ان کے لیے. مجھے یاد ہے میرے پروگرام میں کتنی دفعہ آپ نے یہ بات کی, پریس کانفرنسز میں کی. آج کوئی ہے حکومت میں جس کو مہنگائی نظر آ رہی ہے, اور اس وقت ہے کیا صورتحال؟ ابھی آپ کے حلقے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پہلے تو میں نے کل عمران خان کو یاد کرایا کہ میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا آپ حکومت توڑ دیں. وہ ہنس پڑا, کیا کہتا آپ تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے تو 3 مہینے پہلے کیبنٹ میں آن ریکارڈ ہے لکھا ہوا کہ شیخ رشید نے ڈیمانڈ کی کہ توڑ دیا جائے. اور میرا حلقہ تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے فریہ, کیونکہ میرے لیے بڑی شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے قبرستانوں کے باہر بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس موبائل نمبر پہ فون کریں. اور جو کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فلانے حاجی دا صاحب نے یہ نمبر چھوڑا ہے کہ اگر آپ کفن نہیں خرید سکتے تو اس نمبر پہ رنگ کریں. آج میں لاہور تھا تو مجھے لال حویلی سے فون آیا, جی لوگوں پینشن والے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پینشن نہیں مل رہی. جو لوگ نوٹ چھاپتے ہیں نا وہ بھی میرے سپورٹر ہیں جہاں میں, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب اتنے نوٹ چھاپ رہے ہیں 5000 کا نوٹ کہ مشین کو گریس لگانے کا ٹائم نہیں ہے. دبئی میں 5000 کا نوٹ جو ہے چینج نہیں ہو رہا ہمارا. میں اپنے حلقے میں, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اگر میری غلطیوں کو معاف کرے, میں نے سوچا نہیں تھا کہ دودھ اور دہی کی دکانیں بھی لوٹی جائیں گی میری کانسٹیچوئنسی میں, لال حویلی کے 7 گلیوں میں. کیونکہ ہم پرانے لوگ رہنے والے ہیں وہاں پہ, نسل در نسل رہنے والے ہیں. جو بچیاں بیاہ کے آتی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانے شاہ صاحب کی بچی ہے, فلانے ملک صاحب کی بچی بیاہ کے آئی ہے. وہی ہماری جو چھتیں ہیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں گھروں کی کہ جب میری ماں کے وقت میں, تو اب تو یہ فیشن نہیں رہا کہ ہم سارے لوگ جتنے لوگ ہیں, کسی زمانے میں کوٹھوں پہ سویا کرتے تھے پنکھا لگا کے, اے سی نہیں تھے لوگوں کے پاس, گلیوں میں سویا کرتے تھے جی, دکانوں کے تھڑوں کے باہر پنکھا لگا کے گاب بھی ماری, اور ساتھ نلکا ہوتا تھا سرکاری, 2 بالٹیاں پانی کی پھینکی اور پنکھا لگایا. اور اگر میرے محلے کا یہ عالم ہے کہ نہاری والا مجھے کہتا ہے کہ شیخ صاحب میں صبح کی وقت کی نہاری بند کرنے لگا ہوں کہ شام کو لوگ لے لیا کریں. اور میں نے کہا کیوں صبح کیوں لوگ ناشتے جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں. اس نے کہا جی خاک جاتے ہیں, ہر بندے سے ڈر لگتا ہے کہ نیفے میں سے پستول نہ نکال لے. تو پھر میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتا جی ایک گن مین رکھا ہے 25,000 روپے کا. تو
महीने का कि मुझे अपनी सुबह की कैश का डर है कि मुझे कोई लूट ना ले। अगर मेरे बाबड़ा महल्ले, लट्टू महल्ला, तेली महल्ला, डिंगी खुई, अगर लाल हवेली का एरिया गैर महफूज है ना, तो सारा पाकिस्तान गैर महफूज है। राइट। सो लेकिन IMF से मुज़ाकरात तय नहीं हो पा रहे, वजह क्या है उसकी, असल वजह क्या है? इससे ज्यादा तो सकत नहीं है, असल वजह पता लग जाएगी लोगों को, 1-2 महीना इंतजार करें, अभी नहीं मैं इस पे बात करना चाहता। मुझे पता है कि असल वजह क्या है, अभी मैं बात करूंगा तो फिर जेल चला जाऊंगा। तो रज़ा रब्बानी साहब ने एक, एंड दिस इज सेनेटर रज़ा रब्बानी, तो उनकी अल्लाह बात तेरा भला करे, उन्हें कहा, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, बस इस बात को यहीं पे रहने दे। मेरा भला करे या सेनेटर मेरे साहब बच्चों का? की जगह ना, डोंट डिस्कस इट, डोंट डिस्कस इट। ठीक कहा उसने। राइट। सो अब हम ये देख रहे हैं कि मकबूलियत की, अभी ज़रदारी साहब का हमने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी उनकी मकबूलियत की वजह से नहीं बल्कि महंगाई की वजह से थी। यानी महंगाई को कंट्रोल कर लें किसी तरीके से तो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। डू यू एग्री? तो कर लें, करें, देखें, करें, मकबूलियत कम करें। रोटी के तंदूरों पे लोग रोटियां लेके, अपनी रोटियां लेके जो साहब हैसियत हैं, 10-10, 20-20 रोटियां छोड़ देते हैं चंगूर में कि कोई आए तो उसको दे देना। अगर मैं आपको ये इतनी बड़ी बात कही है कि जो 16 दफा वजीर बना है उसको अपने हल्के के हालात से खौफ आ रहा है, जो शख्स 16 दफा वजीर बना है उसको अपने हल्के के हालात से खौफ आ रहा है, किसी वक्त जरा सी बात पे चिंगारी फैलेगी और आग लग जाएगी सारे इलाकों में। शेख साहब, जो मरियम नवाज बार कह रही हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब तराजू के पलड़े भारी होंगे, बराबर होंगे, ये ऐसा होगा? नहीं होगा, नवाज शरीफ कभी नहीं आएंगे और नून लीग में सख्त फूट है, ये सब ड्रामा हो रहा है और अल्लाह ही उसको लाएगा तो वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा। वो इतना बच्चा नहीं है, उसको पता है कि हालात जो है, बादल अभी छटे नहीं है जी, मौसम अबर आलूद है, ये किसी जगह भी बरस सकता है, ये मौसम किसी पर भी बरस सकता है। और वो बड़ा सियाना कौवा है, वो माफ़ी मांग कर गया था सऊदी अरब, सारे ये दस्तखत करके गए थे और 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन गए, होम हाउस अरेस्ट है 3.5 साल से और सिक्योरिटी गार्डों के बगैर बाहर नहीं निकल सकता। मैं तो अभी भी लाहौर में ढाबे पे खाना खा के आया हूँ, सुबह भी पाए वहाँ से जाके खाए हैं हनीफे की दुकान पे। तो लोगों में बड़ी मोहब्बत है इमरान खान के लिए, लेकिन इनके लिए नफरत अपने मेयार से भी बुलंद सतह पर है और ये जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, इनके आगे आएगा। और दुआ करें कि हालात ठीक हो जाएं, वरना तो काफ़ी ख़राबी है हालात में। मुझे तो कल से उम्मीद लगी है कि ठीक हो जाएं शायद। यानी आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होने में भी सवाल ये कि क्या लेट्स से इलेक्शंस होते हैं और PDM जीत जाती है तो क्या खान साहब मान लेंगे? जी बिल्कुल मान लेंगे, इलेक्शन कराएं, PDM का नाम और निशान नहीं होना। PDM की 13 पार्टियों का आपको नाम नहीं पता होगा, ये 13 पार्टियां कौन सी हैं। एक पार्टी ने तो आज कह दिया वो तीर पे अलग इलेक्शन लड़ेगी जी, ANP ने कह दिया वो लालटेन पे लड़ेंगे, पीछे ये रह गए मौलवियों का मुझे निशान नहीं पता। तो ये लड़ लें जी, लड़ लें, इनके डब्बों से वोट नहीं निकलने, कुछ और निकलना है। वो भी मुझे पता कि इनके डब्बों से क्या निकलना है। राइट। सो आपको अब लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? मैं कल से तो मुतमिन हूं, कल फिर मैं मायूस हो जाऊं तो मैं नहीं कह सकता। मुझे कल से तो थोड़ी सी ढारस बंदी है कि शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं। राइट। शेख साहब, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कल से ढारस बंदी है कि शायद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा इसका पता नहीं है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक नजर आ रही है। IMF के साथ स्टाफ लेवल बातचीत कई माह से जारी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस बातचीत के हवाले से सेनेटर रज़ा रब्बानी के बयान ने मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत इन तमाम मामलात पर सियासी क़यादत को बिठाने के बजाय इमरान खान के साथ ही महाजराई को तूल देने में मशगूल है।
عمران خان کے خلاف کیسز پر کیسز بنائے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کو پیشیوں پر بلا کر قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نخواستہ موجودہ حکومت معاشی کشتی سنبھالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ذرا دیکھیے۔ وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو۔ ایلائز کے پر مبنی حکومت کیا اس وقت ایلائز کے پریشر میں بھی ہے؟ معاشی پریشر نظر آ رہا ہے، اپوزیشن جو کہ خان صاحب کی طرف سے ہے اس کا پریشر نظر آ رہا ہے، الیکشن کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مشیر وزیر اعظم برائے کشمیر امور قمر زمان قائرہ صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ قائرہ صاحب۔ سب سے پہلا سوال، الیکشن ہو رہے ہیں ٹائم پر کہ نہیں؟ جی بلا شبہ الیکشن آئینی ضرورت ہے اور آئین کے مطابق الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ آپ نے کہا الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہوں گے، لیکن پنجاب میں 30 اپریل کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن اپنے وقت میں ہونے ہیں۔ 30 اپریل کی تاریخ طے ہو گئی ہے پنجاب میں۔ اب اگر 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوتا تو کیا یہ وائلیشن ہوگی آئین کی؟ جو تو آئینی تقاضا تھا 30 ڈیز کا وہ تو میرے خیال ہے آلریڈی لیپس ہو گیا، لیکن آئین کے وائلیشن نہیں، آئین کے اندر ہر صورتحال کے لیے رستے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کو لیپس نہیں ہونا چاہیے، ٹائملی ہو جانا چاہیے۔ لیکن فریہ جو چیز سوال اٹھا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ جس طرح ماضی کی 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، یہ اسمبلیاں بھی اپنی مدت پوری کریں، ایک ڈیموکریٹک کنٹینیوشن ہو، اس سے ایک بہتری کا سامان پیدا ہوگا۔ ہم کوشش میں تھے کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے، ہم نے ان کو وفاقی حکومت سے تو نکال لیا، لیکن صوبائی حکومتوں اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی اور ہم پوری کوشش میں تھے کہ یہ ایسا نہ کر سکے، وہ کامیاب ہو گئے، ہم ان کو نہیں روک پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن آئین کے تحت ہونے چاہیے، ٹائملی ہونے چاہیے، کسی کو سوٹ کرے نہ کرے اپنی جگہ۔ بٹ ایک سوال سیریسلی یہ بھی ہے، کچھ آئینی تقاضے ہیں جو اس الیکشن کے بعد آنے والے الیکشن میں ہونے ہیں۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی کرنچ کا شکار ہے، اور وہ بھی ہے کہ آپ بار بار الیکشن افورڈ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے؟ یہ بھی ہے کہ ایک سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، الیکشن کوئی بار بار کرانا آسان کام تو نہیں ہے، یہ بہت ویری کمبرسم ایکسرسائز۔ تو ایک تصور یہ تھا، کوشش یہ تھی، اور ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مڈل وے سوچ لیا جائے۔ لیکن اس سارے عمل کے اندر ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو ہم کوئی مڈل وے تلاش کر سکتے ہیں، 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد الیکشن میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی جی، لیکن وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ فوج سے مطالبے کر رہے تھے کہ وہ آئین توڑے، آئین سے تجاوز کرتے ہوئے ان کی حکومت کو لے کے آئے، کیونکہ پاسبل نہیں تھا۔ وہ عدلیہ سے تجاوز کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ پاسبل نہیں تھا۔ لہذا اب اصل میں مسئلہ یہی ہے، ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایسا اگر ہو سکتا ہو تو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی وے نہیں ہے تو پھر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ سو یہ جو ڈیبیٹ ہے اس پہ کچھ عرصے پہلے بھی بات چیت ہوئی، آپ نے صحیح فرمایا بالکل۔ ابھی ایک خبر ہے کہ دوبارہ یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، کوئی کہیں پر بیک ڈور یہ بات چیت چل رہی ہے؟ میری یہ خواہش ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی گفتگو، میں اس کو سرٹیفائی نہیں کر سکتا ایسی کوئی گفتگو چل رہی ہے، لیکن عمران خان نے ایک اشارتاً بات کی تھی۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ تو واضح طور پہ کی باتوں میں یو ٹرن لینے کی بادشاہ ہیں، اشارتاً باتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہو تو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ پاکستان کو اس معاشی دباؤ کے دور میں
اتنا بڑا جو 2 الیکشن کا خرچہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب یہ کچھ 70% کے قریب پاکستان بنتا ہے، 70% سے بلکہ زائد بنتا ہے. لہذا آج 2 مہینے بعد یہاں الیکشن ہوگا اور پھر اگلے 2-3-4 مہینے کے بعد پھر پورے ملک کے اندر ایک الیکٹورل ایکسرسائز ہوگی. تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اکنامکلی بھی، سیکورٹی وائز بھی. تو اللہ کرے کو درمیانی رستہ نکلا ہے. کل اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ سب مل کر بیٹھیں اور تمام اسمبلیز کا الیکشن ایک وقت میں کروانے کے لیے مشاورت کریں. جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہی بات انہوں نے بھی کی. لیکن زرداری صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا عمران خان سے بات چیت کرنا مشکل ہے، وہ روایتی غیر سیاسی ہیں، سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی. تو ہم سمجھیں کہ زرداری صاحب نے، جو کہ بڑا ان کو تو کریڈٹ ملتا ہے کہ وہ ہر ایک سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے خان صاحب سے. ان پہ سوال ہوا کہ جی کوئی بات چیت کا راستہ کا، تو انہوں نے جو عمران خان کا رویہ ہے پچھلے 4-5 سال سے، جتنا حد تک امیز اور توہین امیز اور ان لاجیکل کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، اور پھر گالیاں دیتے رہنا ہر وقت، اس کی جماعت کا بھی یہی وتیرہ ہے، ان کا بھی یہی وتیرہ ہے. اس کے جواب میں اگر زرداری صاحب جیسا تحمل والا بندہ بھی یہ لہجہ اختیار کر گیا تو آپ سمجھیے کہ عمران خان نے کتنی تلخی پیدا کی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ بات ہوگی تو زرداری صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے تعصب کو سامنے رکھیں، اپنی منشا کو سامنے رکھیں اور پاکستان کے مفاد کو پیچھے کر دیں. وہ عمران خان کی طرح نہیں سوچتے. پھر وہ درمیانی رستہ اگر پازیٹیولی کوئی کنسٹرکٹیو رستہ نکلا تو زرداری صاحب سے بات ہو سکتی ہے، اور انہیں منانا پاکستان کے مفاد میں وہ یقیناً بہت آسان کام. رائٹ. سو جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کیبنٹ چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ اگر وفاقی حکومت سیلاب زدگان سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرے. اب یہ نوئنگ بلاول بھٹو یہ ایسے ہی ایموشنل ہو کے دیا گیا بیان نہیں ہے. سو کیا اس قسم کا کہیں غور و خوض ہوا ہے؟ فریحہ، بلاول صاحب اس سارے عمل میں جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو بھی وہ IMF، ورلڈ بینک یا دیگر فورمز ہیں دنیا کے عالمی میں جو ممالک ہیں ان سے مدد ہے، تو فورن آفس اس میں بہت بڑا ٹول ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو ہی از اویئر آف آل پروسیسز. اسی طرح جو فلڈ کے اندر پلیجز ہوئی ہیں، صورتحال ہے، بلاول صاحب کے پاس وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے سارا. اب وہ جس تقریب میں تھے اس تقریب میں وہ سیلاب زدگان کو جو زمیندار تھے، جو گھاری تھے، کسان تھے، ان کو ان کی فصلوں کا کچھ کمپنسیشن دے رہے تھے پر ایکڑ جو انہوں نے اعلان کیا تھا. اس تقریب کے اندر وہاں پہ بے گھر لوگ بھی تھے، وہ فصلیں جن کی اجڑ گئیں، جن کے مال مویشی ختم ہو گئے، جن کی کل کائنات ایک کاشتکار کی کیا ہوتی ہے. ایک گھر ہوتا ہے، چند جانور ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت برتن ہوتے ہیں، تھوڑا بہت غلہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کیش بھی نہیں ہوتا. اس کی کل کائنات چلی گئی. اب اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے یقیناً انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ معاشی دباؤ میں بھی ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے. یہ اس کو اپنے آرگومنٹ کو زوردار بنانے کے لیے یقیناً انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر میرے کنسٹیٹوئنٹس جو ہیں، میرے جو بھائی بہن ہیں، وہ مجبوری میں ہوں اور میں حکومتوں میں بیٹھا ہوں تو وہ مجھے کہیں گے نا کہ تم حکومت میں بیٹھے اور ہمارے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ اس تناظر میں تھا، ورنہ وہ جانتے ہیں. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو نوجوان ہیں، وہ غصہ کر گئے. نہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انتہائی مقدس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انتہائی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ بہت ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی فیک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ نیگیٹو پالیٹکس ہو سکتی ہے، سیاسی بیان یہی سمجھیے، وہ صحیفہ تو نہیں ہوتا لیکن اس سے صحیفے سے کم بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں سیاست کو اتنا تقدس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لفظوں کی حرمت ہو، لوگ اس پہ اعتبار کریں. یہ جو ہم نے مذاق بنا لیا نا سیاست کو گالیاں دینا کہ اس کام میں سیاست نہیں کرنی، سیاسی بیان نہیں دینا، کیا نہیں کرنا بھائی؟ ملک سیاست چلانا ہے، مسائل کا حل سیاست سے نکالنا ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوان ہیں، غصہ کر گئے، انہوں نے ڈائلوٹ کیا بیان. وہ ایک اور لہجہ ہے، وہ ایک اور بات ہے. ان سے پوچھا گیا، سوال ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس وہ نوجوان ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ ذرا دیکھیے نا وہ کہاں بیان دیا انہوں نے. ان کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے ساری کائنات ختم ہو گئی ہے. ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آپ ان کو کچھ مدد بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ جو وفاقی حکومت نے وعدے پورے کیے تھے وہ پورے ہونے چاہیے اور ہم کریں گے. سو پنجاب کی سیاست کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. کیا الیکشن میں آپ لوگ الائنس میں جائیں گے یا اپوزٹ الیکشن لڑیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ اور دیگر پارٹیز کے ساتھ؟ فریحہ ابھی اس پہ کوئی ہماری جماعت کے اندر یا دیگر جماعتوں کے اندر میری اطلاع کے مطابق ابھی اس پہ کوئی فائنل ڈسکشن نہیں ہوئی. زرداری صاحب نے ان سے منصوبہ ایک بیان آیا ہے کہ پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ الیکشن لڑے گی، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کی قیادت سی بیٹھ کے یا جو اس وقت اتحاد کے اندر حکومت ہے اس میں جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی. اس کی صورت کیا ہوگی ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت. بٹ یور سجیشن قاری صاحب، آپ تو حلقے کی سیاست، پنجاب کی سیاست کے ایکسپرٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ جو کرنا چاہیے یا جو میرا خیال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میری جماعت کے اندر وہ ڈیبیٹ کے اندر میں اپنی رائے امبارگو لگا ہوا ہے، کیونکہ آج میں اپنی رائے دے دوں تو یہ نہیں، امبارگو نہیں ہے. ہر بات ہر جگہ تو نہیں ہو سکتی نا، میڈیا کنزمپشن کے لیے ہر بات. کچھ باتیں وہ ہیں جو میں اپنی رائے اپنی جماعت کے اندر دوں گا، زوردار طریقے سے دیتا ہوں میں رائے، اور اس کے بعد جو بھی مختلف آراء ہوں گی، جو رائے فائنل وائس جس پہ آ کے کھڑی ہوگی وہ رائے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج میں رائے دے دوں، کل اس سے متصادم رائے آ جائے تو آپ کہیں گے جی قمر زمان نے کچھ کہا، ہوا کچھ ہے. ٹھیک ہے، that's a smart choice, I'll give you that. لیکن عمران خان پر میڈیا پہ آنے پر پابندی کر دی گئی ہے. جب میں نے پاکستان میں جرنلزم سٹارٹ کیا ہے، you were the information minister sir. سو وہ تو قمر زمان کالا صاحب بالکل بھی پابندیوں کے خلاف، اور پیپلز پارٹی کا پورا ایک ہی اورا کہ جو مرضی ہمیں کہیں ہم نے سختی نہیں کرنی. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اس قسم کی پابندی کو دیکھ کر؟ فریحہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں اور میری جماعت آج بھی وہیں کھڑے. ہم آج بھی آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے قائل ہیں، اور ہم جمہوریت کے تسلسل اور جمہوریت کی کوالٹی کے لیے اس کو ضروری سمجھتے ہیں. خان صاحب نے اپنے دور میں کچھ قانون سازی کی ہے، جو میڈیا کے اوپر قدغنے ہیں ان کے اپنے دور میں لگی ہے. آپ لوگ ہی کہتے تھے نا، آپ بھی آپ کے ساتھی ہمیں کہتے تھے کہ جتنی پابندیاں عمران کے دور میں لگی ہیں شاید مارشل لا میں بھی نہیں تھی. سو سوال یہ ہے کہ پابندیوں سے مسائل کا حل تو نہیں نکلے گا. کہتے تھے، لیکن اب آپ لوگ بھی اسی کو کاپی کر رہے ہیں، یا یہ ڈفرنس ہونا چاہیے تھا؟ آپ پہ بھی کوئی یا اس سے بھی آگے آپ پہ بھی کوئی قدغن ہے، کوئی دباؤ ہے اس وقت باتیں کرنے میں؟ سر میرے اوپر تو اٹس ناٹ اباؤٹ می. اگر میرے اوپر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کروں گی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. جنرلی میڈیا پرسنز کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اگر کچھ چینل جو کہ آزادی اظہار اور نیوٹرلٹی بھی آزادی اظہار کا ایک حصہ ہے، چینل پارٹیزن نہیں ہو. اگر آپ میڈیا مالکان اگر کسی جماعت کی کمپین شروع کریں گے تو پھر اس کو کسی اور ضابطے میں دیکھا جائے گا، وہ صحافت کے رنگ میں نہیں دیکھا جائے گا. اگر ٹارگٹ کر کے کوئی چینل جو ہے وہ حکومت کو اور اداروں کو ملعون کرنا اپنا ایجنڈا بنائے گا اور جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لے گا اور وہ اس کا میڈیا بہت ہارکن بنے گا، تو پھر اس کے لیے میڈیا کا رول نہیں ہوگا، پھر وہ ایک جماعت کے طور پہ دیکھا جائے گا. انفارچونیٹلی، اور میں آپ کو کریڈٹ دوں گی کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں جو ان کے خلاف ہوتا ہے وہ زیر اعتاب، پی ٹی آئی کے زمانے میں جو ان کے خلاف ہوتا ہے وہ زیر اعتاب. اس وقت کیونکہ آپ الائنس میں ہیں، سو آپ کا ڈائریکٹ سٹیک تو نہیں ہے، لیکن ایک سٹیک ضرور ہے اس کے اندر. دیکھیے فریاد، گزارش یہ ہے کہ بالکل آزادی ہونی چاہیے، لیکن جس آزادی کو آج آزادی بنا لیا گیا ہے یہ میڈیا کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ گڈ جرنلسٹ بیڈ جرنلسٹ کی پالیسی ہو رہی ہے قاری صاحب، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ کا جرنلسٹ ہے، میرا جرنلسٹ نہیں ہے. نہیں یہ نہیں ہے متفریاد. مادر پیدر آزادی نہ سیاست میں ہو سکتی ہے، نہ صحافت میں ہو سکتی ہے، نہ عدالت میں ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کو ہو سکتی ہے. ہر شخص کو، ہر ادارے کو کسی ضابطے کا قائل ہونا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا جو چاہے اپنے منہ میں آئے کہتا رہے؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنا ایجنڈا دوں اور وہ فالو، نو یہ بھی نہیں ہے. Former Minister for Information and Broadcast is on board for these bans. کس معاملے میں؟ AIY کو بین کر دیا، خان صاحب کی چیز کو بین کر دیا. میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونے کے لیے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ریسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے. مادر پیدر آزادی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے.
یہ نہیں ہو سکتا. سابق صدر اعظم اس کے لیے زرداری لمٹس ہے، اور وہ لمٹ صرف عمران خان پہ نہیں. ایک منٹ فریہ ایک منٹ جی یہ نہیں ہے عمران خان کے لیے لمٹس نہیں ہے، وہ لمٹ سب کے لیے ہے. وہ قمر زمان کے لیے بھی ہوں گی، فریال کے لیے بھی ہوں گی، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی ہوں گی، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے بھی ہوں گی. لمٹ سب کے لیے ہے. جو مریم نواز عدلیہ کے بارے میں بات کری ہیں یا ججز کے بارے میں یا کچھ جنرلز کے بارے میں، ادھر لمٹس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی بھی لمٹس ہیں، ہر شخص کو اپنے دائرے کے اندر ہے. لیکن اگر عدلیہ چاہے کہ عدلیہ کو صرف کنٹمپٹ آف کورٹ کے ذریعے لوگوں کو خاموش رکھیں گی تو آپ لوگوں کی زبانیں تو بند کر سکتے ہیں، احترام نہیں کرا سکتے. احترام اپنے کنڈکٹ سے، اپنے فیصلوں سے کرانا ہے. اپنے رویوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دائرہ کار جو ہے آئین کے اندر اور ضابطہ اخلاق کے اندر، اس کے اندر بہرحال آنا ہوگا. کسی کو بھی مادر پتر آزادی نہ حکومت کو ہے. ہمیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں اس کو چھوڑ دیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں. نو رائٹ. سینیٹر اظہر ربانی نے لیٹر لکھا ہے جس میں آئی ایم ایف معاہدے کے تناظر میں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے. یہ آپ لوگوں کا ڈومین ہے کیونکہ اس وقت جو فارن منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. کیا وہ درست سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان پر خطے میں کوئی اسپیشل مخصوص کردار ادا کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بات، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کے حوالے سے بھی دباؤ پر سوال انہوں نے اٹھایا ہے. یور کامنٹس. ہر جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں. یہ رضا ربانی ایک سنجیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں. ہو سکتا ہے وہ درست ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو. انہوں نے اپنے جو خدشات ہیں، جو اس حالات کے تناظر میں ان کے پاس انفارمیشن ہے یا انہوں نے جو انالیسس کیا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ یہ اپنے سوال اٹھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سوال قابل توجہ ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اس کا جواب آ جائے گا. لیکن میر رضا ربانی کی رائے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ قرآنی شریفہ ہو گیا کہ ایسا ہی ہے. ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اپروپریٹ فورم پہ ایڈریس ہونا چاہیے. وہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے. کی جو اکنامک سچویشن ہے، قمر زمان قائد صاحب سینئر پولیٹیشین، ان کی کیا رائے ہے اس وقت کی اکنامک سچویشن پر؟ دیکھیے اکنامک سچویشن اس بات کی سیریس ڈپکشن ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت عالمی دباؤ ہے. پاکستان کے جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کے ایک مخصوص دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر مختلف طرح کی ڈبیٹ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ ریلائز کریے یہ بات ہے جو سینیٹر صاحب نے بھی کی ہے. یو آر آلموسٹ سیئنگ دی سیم تھنگ. آپ نے بھی وہی بات کی ہے. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک ڈبیٹ ہے. کچھ لوگوں کی رائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو ماضی میں رویہ رہا، اس کے اوپر دنیا بھر کے کھلی ڈبیٹ ہے. نہیں خفیہ باتیں تو نہیں ہیں. یہ کبھی سنا کرتے تھے کہ فلاں کسی فورم پہ یہ بات ہوئی ہے یا فلاں کتاب میں لکھا گیا. اب تو یہ کھلی ڈبیٹ ہے کہ پاکستان کے اوپر ہماری جو خارجہ پالیسی عمران خان کے دور میں رہی ہے کہ آپ امریکہ کو بھی ناراض کریں، یورپ کو بھی ناراض کریں، اسلامی ممالک کو بھی ناراض کریں، آپ طالبان کے بھی سپورٹر بن کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں چل سکتا. آپ کو بڑا ذمہ دار ملک بننا ہوگا. اور پچھلی 2-3 دہائیوں 4 دہائیوں کے اندر ہمارے ریجن میں جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں اور ابھی وہ لڑائی جاری ہے، ختم نہیں ہو گئی، ابھی اسٹیبلٹی نہیں آ گئی. سو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری پالیسیز کے اوپر پوری دنیا معترض ہے. کیا تھا فیٹف؟ کیا تھا فیٹف؟ کوئی پاکستان اسپیسیفک تو نہیں تھا، لیکن پاکستان اسپیسیفک بھی تھا. جو رویے تھے دنیا کے ملکوں کے، وہ پاکستان کے کچھ رویوں سے شاکی ہیں. وہ آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی دنیا کے بہت سارے ممالک شاکی ہیں. اس کے اوپر ہماری اپنی ایک رائے ہے. سو یہ ڈیبیٹ موجود ہے، اس سے انکار بھی ممکن نہیں. قمر زمان قائد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اہم باتیں کی قائد صاحب نے، خاص طور پہ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے جو رائے دی ہے قائد صاحب نے، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.